بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربعین نووی میں جو دوسری روایت ہے وہ حدیث جبریل ہے۔ اس میں واقعہ یہ ہوا ہے کہ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے گرد آپ کے اصحاب بھی موجود تھے۔ تو ایک آدمی انٹر ہوا، مسجد میں داخل ہوا، اور لوگوں نے حیرانی سے اس کو دیکھا کہ یہ عجیب مسافر ہے کہ جس کو ہم پہچانتے نہیں ہیں، اجنبی آدمی ہے، لیکن اس کا لباس بالکل سفید چمکدار ہے اور اس کے بال بھی بالکل سیاہ اور چمکدار ہیں۔ اس کے اوپر سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ تو اس طرح کی ایک شخصیت کے داخل ہونے پر لوگوں کے ذہنوں میں اچنبھا پیدا ہوا کہ یہ کس طرح کا مسافر ہے کہ جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اور لیکن اس کے لباس اور اس کے بالوں پر سفر کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ یہ اس لیے بھی حیرانی کی بات تھی کہ مدینے کے ارد گرد صحرائی علاقے ہیں، کوئی بھی مسافر آئے گا تو اس کے لباس کے اوپر، اس کے بالوں کے اوپر لازماً دھول جو ہے وہ پڑی ہوئی ہوگی۔ تو اس لیے لوگوں نے اس کو حیرانی سے دیکھا۔ پھر اس شخص نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ بھی حیران کن تھا لوگوں کے لیے، کہ وہ آگے بڑھا اور اس نے بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ کر وہ بیٹھ گیا۔ یعنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور کے گھٹنے اور اس آدمی کے گھٹنے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یعنی بالکل پاس جا کے یہ بیٹھ گیا۔ تو اس سے بھی ظاہر ہے وہ عام طور پر جو لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے صحابہ، وہ بڑے ایک احترام اور حضور کی عظمت کی وجہ سے ایک ان کا باادب رویہ تھا، اور وہ اس طرح کا جو قرب ہے اس کے لیے ان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہوگی، لیکن کوئی ہمت شاید نہیں کرتا ہوگا۔ تو یہ دوسری بات تھی جو بڑی لوگوں کے لیے حیرانی کا باعث بنی۔ پھر اس نے سوالات کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوالات کیے۔ 4 سوالات کیے تو یہ سوال جو ہیں یہ دین کے بہت ہی بنیادی سوالات ہیں۔ جو حیرانی کی بات پھر یہ ہوئی کہ یہ سوال کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور اس کا جواب دیتے اور یہ کہتا آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ تو یہ بھی بڑی حیرانی کی بات تھی کہ یہ کوئی صحابی تو یہ اس طرح نہیں بات کرتا کہ آپ سے سوال کرے اور سوال کرنے کے بعد وہ اس کو قبول کرے گا، نہ کہ تصدیق کرے گا۔ تو یہ بھی لوگوں کے لیے حیرانی کا باعث بنا۔ تو یہ سارا جو منظر ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، اور غیر معمولی جو شخصیت ہے وہ کوئی آئی ہے اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے۔ ایک روایت اس کا جو متن ہے اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ یہ جب واپس چلا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ باہر دیکھو ذرا، اس کے پیچھے جاؤ۔ تو وہ باہر نکلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ واپس آئے تو حضور نے بتایا کہ یہ حضرت جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جس طرح ہوا اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے گئے اور جس طرح پھر ان کا حضور نے جواب دیا اور جس طرح اس نے اس کی تصدیق کی، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اہتمام ہوا کہ کچھ بنیادی نکات کو جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، لیکن ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی۔ قیامت کی جو نشانیاں ان میں کچھ چیزیں ہیں جو حدیث ہی میں ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ بات حضور نے فرمائی کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ روایت جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بہت ہی بنیادی، بہت ہی ضروری سوالات کو بیان کرتی ہے اور دین کے بارے میں ایک تصور کو پوائنٹڈلی بیان کرتی ہے۔ چیزیں قرآن مجید میں ساری بیان ہوتی ہیں، حدیثوں میں بہت کم ایسی چیزیں ہیں کہ جو قرآن مجید میں موضوع نہ بنی ہوں۔ بطور خاص دین کے حوالے سے حدیثوں میں جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں ان میں بنیادی بات قرآن مجید میں موجود ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفہیم یا اس کا اطلاق یا اس کی تفقع اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔
تو یہ جو بات ہے یہ باتیں بھی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، لیکن اس روایت نے ان کو جس طرح واضح کر دیا ہے اور جس طرح اس کو معین کر دیا ہے وہ بہت مددگار ہے قرآن مجید کے بعض معارف کو سمجھنے کے لیے، اور قرآن مجید کا جو سٹریس ہے اس کو سمجھنے کے لیے حدیث ہمیں یہ مدد کرتی ہے کہ وہ قرآن مجید میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے روایت۔ تو یہ روایت بھی اسی طرح کی ہے۔ اب میں اس گفتگو میں 2 سوالوں پر بات کر لیتا ہوں، پھر 2 سوال جو ہیں اس پر اگلی نشست میں بات کریں گے۔ تو پہلا سوال حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا کہ ایمان کیا ہے؟ اب ایمان کے بارے میں ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے، اور یہ بات کہ ایمانیات میں کیا چیزیں شامل ہیں، کن چیزوں کو ہم ایمانیات میں شامل کریں گے، کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان 5 چیزوں کو بیان کروں جو اس روایت میں اس سوال کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور قرآن مجید میں بھی یہ بیان ہوئی ہے 5 چیزیں، میں پہلے اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ ایمان کا جو لفظ ہے اس سے مراد کیا ہے۔ اگر اس کی اصل حقیقت کو بیان کیا جائے تو وہ تو یہ ہے کہ دل کی تسلی کے ساتھ کسی بات پر یقین کرنا ایمان ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں زبان سے جو بات کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، تو یہ بات جو ہے یہ صرف میری زبان سے نہ نکلے، یہ میرے دل کے یقین کے ساتھ میری زبان پر آئے، تو یہ ایمان کا سادہ مطلب ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو عام طور پر بیان ہوتی ہے ہماری کتابوں میں ہمارے ایمان کی وضاحت کرتے وقت، لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ضروری ہے یا اس کو بھی بیان کرنا چاہیے اور اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ اگر کسی شخص کا یقین اس کے عمل میں نہیں ڈھلتا تو وہ ایمان نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اسی لیے ہمیں یہ باور کرایا کہ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں چیزیں ناگزیر ہیں۔ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اس میں اللہ کی بندگی پیدا نہیں ہوئی، کوئی شخص کہتا ہے میں آخرت کو مانتا ہوں اور اس کے اندر آخرت کی تیاری پیدا نہیں ہوئی، کوئی شخص کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اور اس کے اندر ان کی اطاعت، ان کی عقیدت پیدا نہیں ہوئی، تو یہ اصل میں ماننے کا عمل ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ یعنی اپنے اصل معنی میں جس کے لیے ہم ایمان کا لفظ بولتے ہیں، میرا رجحان یہ ہے کہ ایمان کا لفظ جو ہے یہ مذہبی اصطلاح ہے، یعنی یہ محض یقین کے معنوں میں بولے جانا والا لفظ نہیں ہے، اور عربی زبان میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ یقین کے لیے یقین کا لفظ بھی ہے اور الفاظ بھی ہیں، پورے اعتماد کے ساتھ کسی چیز کو ماننا، بغیر کسی شبہ کے کسی چیز کو ماننا، اس کے لیے بہت سارے الفاظ اور تعبیرات عربی زبان میں موجود ہیں، لیکن ایمان کا لفظ بطور خاص قرآن مجید نے اصرار کے ساتھ اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔